السلام علیکم ناظرین، اسلامک ہسٹری کے پروگرام ان دا فٹ سٹیپس آف اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پچھلی امتوں کے جو واقعات ذکر کیے ہیں ان کا مقصد محض صرف یہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ اگر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا ذکر کیا تو یہ بات درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں موجود نہیں اور فرعون بھی موجود نہیں، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رول آج بھی زندہ ہے اور فرعون کا رول بھی آج بھی زندہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین ثانی صاحب۔ آپ نے پاکستان کی ایک مشہور دینی درسگاہ سے درس نظامی کی ڈگری حاصل کی، ملک اور بیرون ملک میں تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اسٹوڈیوز میں وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آج ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہر طرف کانفلکٹس ہمیں نظر آتے ہیں، اور میں خاص طور پہ ان کانفلکٹس کی بات کر رہا ہوں جو بالخصوص مسلمانوں اور نان مسلمس کے درمیان ہیں۔ تاریخ اسلام پہ آپ کا گہرا مطالعہ ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آج کے جو حالات ہیں، آج کے جو کانفلکٹس ہیں، کیا ہم ان کو ماضی کے جو کانفلکٹس ہوئے جیسے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، یا اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، اور اسی طرح بہت سے واقعات جو کہ آپ کے علم میں ہیں، کیا ہم کسی طرح آج کے واقعات کو، آج کے کانفلکٹس کو ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو رغبت دلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے ان لوگوں سے نہیں لڑتے جو ظلم کر رہے ہیں کمزوروں پر۔ وہ مظلوم اور وہ کمزور لوگ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو نہ اپنے سے ظلم کو روک سکتے ہیں اور نہ ظلم کی جگہ سے کسی امن کی جگہ جا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بلا تخصیص جنس، بلا تخصیص نسل، بلا تخصیص مذہب ساری دنیا کو ایک عدل کا نظام دینے کے لیے اللہ نے جہاد کو حلال کیا۔ جہاد کی حلت کی یقیناً اور بھی اسباب ہیں، جس میں ایک مقصد اسلام کا تحفظ، اسلام کا فروغ، اسلامی سلطنت کا تحفظ اور اس کا فروغ، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر نظام عدل کا اجرا کر سکے، اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں وہ تمام قومیں اور تمام امتیں شامل ہیں، خواہ وہ آسمانی مذاہب کی پیروکار ہوں یا غیر آسمانی مذاہب کی۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر روئے زمین کے اندر کسی بھی جگہ وہ قوم جسے قرآن نے سب سے بدترین قوم کہا ہے، یعنی یہودی، ان پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہو تو بحیثیت مسلمان کی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں اور ان کو ظلم سے بچائیں اور ان کی مدد کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آج کی اصطلاح کے مطابق دو بڑی قوتیں تھیں، ایک قیصر، دوسرے کسریٰ۔ یہ دو بڑی قوتیں تھیں، ایک مذہبی عیسائیت کی پیروکار تھی جسے قیصر کہتے ہیں، اور دوسرے کسریٰ جو کہ انہیں آتش پرست کہا جاتا ہے، مجوسی، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ۔
یہ دو بڑی قوتیں تھیں جو دنیا کے اندر نظام حکومت چلا رہی تھیں یا دنیا پہ چھائی ہوئی تھیں، لیکن دونوں کے اندر ظلم، ناانصافی اور بدنظمی کا دور دورہ تھا۔ ظاہر ہے اسلام جس پیغام کو لے کے آیا تھا وہ پیغام صرف عربوں کے لیے نہیں تھا بلکہ کائنات میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے تھا۔ لہٰذا ان قوتوں کو آپ یہ دیکھیے کہ ان قوتوں سے مسلمانوں کو جو تصادم شروع ہوا تو یہ عہد نبوی ہی میں ہو چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے ادوار میں یہ دونوں کی دونوں سپر طاقتیں اسلام سے جب ٹکرائی ہیں تو پاش پاش ہو گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مسلمان چھاتے چلے گئے، اور مسلمان جس جگہ ایک دفعہ چلے گئے ہیں اس کے بعد وہ علاقہ اسلامی تعلیمات سے منور ہوتا چلا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ سرحدیں جہاں جا کے مسلمان ٹھہر گئے ہیں کسی مصلحت کے تحت انہوں نے آگے پیش قدمی نہیں کی ہے، تو اسلام ان علاقوں پہ بھی اثر انداز ہوا۔ یہ سلسلہ تقریباً 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی روشن انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ حالانکہ خلفائے راشدین کے آخری عہد کے اندر بہت سے مسلمانوں کے باہمی تنازعات بھی پیدا ہوئے، لیکن وہ باہمی تنازعات جو تھے ان پیش قدمیوں میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ پیش قدمیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں آتے رہے۔ لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اس 7ویں اور 8ویں صدی کے عیسوی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور ختم ہو رہا ہے اور بنو عباس کا دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ پیریڈ ہے جب ایک اسٹیٹ ختم ہو رہی ہے اور ختم ہوتے ہوئے وہ مختلف انداز میں تحلیل ہو رہی ہے یا تحلیل کی جا رہی ہے، اور وہ 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عباسی دور حکومت جو ایک طاقتور دور حکومت تھا اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں میں سے ہی ایک طبقہ جو بنو امیہ کہلاتا ہے وہ حکومت میں آ رہا ہے۔ یہ پیریڈ ایک ایسا پیریڈ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا، اور اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ صرف کہ بنو امیہ جب حکومت میں آئی ہے تو اس نے بنو عباس کے ایک ایک شہزادے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا۔ 90 شہزادوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے جنہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا گیا۔ صرف ایک شہزادہ جس کا نام عبد الرحمن اول تھا وہ نکل بچ کے وہ کسی طرح سے اندلس پہنچ گیا، باقی تمام لوگوں کو انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ختم کر دیا، اس لیے کہ اس زمانے میں ایک یہ تصور موجود تھا کہ شاہی خاندان کا یا حکمراں طبقے کا اگر کوئی فرد موجود ہے تو حکومت اسی کا حق ہے، تو لہٰذا آنے والے حکمرانوں کو یہ خوف تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بچ گیا تو پھر یہ دوبارہ سے بنو امیہ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حالانکہ ہوا وہی کہ ایک فرد یعنی عبد الرحمن اول بچ گیا تو وہ اندلس پہنچ گیا، اور اندلس پہنچ کے اس نے بنو امیہ کی حکومت پھر قائم کر لی، گو کہ اس جگہ وہ حکومت نہ قائم کر سکا۔ تو یہ ناحق مسلمانوں کا جو خون بہا اور مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ پھیلا تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کا فائدہ غیر مسلم قوتوں نے ہمیشہ اٹھایا ہے۔ جو آپ نے فرمایا کہ اس دور اور آج کے دور، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی یہی سب سے بڑا فتنہ تھا کہ جب مسلمان باہم آپس میں لڑ پڑے، مسلمان باہم ایک دوسرے کے خلاف اپنی تلوار سونت کے میدان میں آ گئے تو دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر تقریباً وہ قوتیں جو عیسائیوں کی منتشر ہو چکی تھیں دو بڑی قوتوں کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ ایک مشرقی رومن سلطنت کہلاتی تھی جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، اور دوسرا مغربی رومن سلطنت کہلاتا تھا جس کا جو دارالحکومت ہے وہ روما تھا۔ تو یہ دو قوتیں بن کے عیسائیت میدان میں آ گئی۔ اسی طرح سے مسلمان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ ایک طرف بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور دوسری طرف اندلس کے اندر اندلس میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی،
اور یہاں بغداد، مدینہ، مکہ، یہ جو خطہ تھا پورا شام، اس کے اندر بنو عباس کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو مسلمانوں کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو اسٹیٹ وجود میں آ گئی تھی، بنو امیہ اور بنو عباس۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کی بھی دو اسٹیٹ وجود میں آ گئی تھی، اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اسلامی حمیت تو ان کی کم ہو گئی تھی، اپنی حکومتوں کو بچانے کی فکر ان کو زیادہ ہو گئی تھی، اور ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کی گردن پہ چل رہی تھی۔ صورتحال یہاں تک آ گئی کہ جناب والا اگر اندلس کا حکمراں مشرقی رومن سے اپنے معاملات کچھ کرتا تو فوراً جو بنو عباس کی حکومت آ چکی تھی وہ مغربی رومن سے اپنے تعلقات استوار کرتے، ان سے معاملات اور معاہدات کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی دونوں قوتیں ایک دوسرے کو یہ دکھلاتی تھیں کہ گویا ہمارے ساتھ غیر مسلموں کی قوت بھی شامل ہے، جس کا بہرحال غیر مسلموں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11ویں صدی دراصل عیسائیوں کی صدی ہے، کہ مسلمان جو ایک رول ماڈل تھے، دنیا کے لیے نمونہ تھے، وہ حکومتوں کے لیے، کرسی کے لیے، دنیاوی مقاصد و مفادات کے لیے باہم اس طرح سے دست و گریباں تھے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہے اس کو نقصان پہنچا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی صدی کے اندر مغربی رومن کے اندر ایک شخص حکمراں بنا چارلس مارٹل کے نام سے، اس نے جو ہے یہ تحریک چلائی کہ دیکھو جناب ساری عیسائیت کو ایک قوت بن جانا چاہیے۔ آج عیسائیت جو ذلیل ہو رہی ہے، آج صلیب جو رسوا ہو رہی ہے، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اس وقت بھی عیسائیوں میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ رومن سلطنت میں رہنے والے، یعنی مشرقی رومن اور مغربی رومن، یہ دونوں کے دونوں عیسائی تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے۔ لہذا یہ تحریک ان کے ہاں زندہ کی گئی کہ جناب والا ہمیں آپس میں ہم لڑتے رہیں گے تو یہ جو ہماری ایک مقدس سرزمین ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس کو تو ہم کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ لہذا تمام عیسائی قوتوں کو آپس میں ملنا چاہیے اور مل کے مشترکہ دشمن یعنی مسلمان سے لڑنا چاہیے۔ نتیجے کے طور پہ وہ تمام قوتیں مل گئیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جانب سے قیادت کرنے والی جو قوتیں تھیں وہ عیسائی پادری تھے، دونوں جانب کی قوتیں، یعنی کہ مغربی رومن یا مشرقی رومن، دونوں کی قیادت کرنے والے عیسائی پادری تھے، یعنی مذہبی قوتیں تھیں۔ اچھا، میں ایک بات جاننا چاہوں گا، یہ جو ان کا جو اختلاف تھا عیسائیوں کا، تو یہ مذہبی بنیاد پہ تھا یا تو یہ کوئی علاقے کے حوالے سے تھا؟ ہاں، یہ ان کے جو اختلافات تھے، اختلافات مذہبی نوعیت کے تھے، اسی لیے یہ ایک دوسرے کو گمراہ اور تکفیر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل یوں کہہ سکتے ہیں آپ، جس طرح آج مسلمانوں کے اندر دینا فرقہ واریت پھیل گئی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں بالکل ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں کہ اپنے مد مقابل کوئی بھی رائے ہو، کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی طبقہ ہو دینا، تو بیک قلم ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور اسلام کا ٹھیکہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو یہ روش جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو یہ اعتدال سے ہٹی ہوئی روش جو ہے یہ کم علمی کی بنیاد پہ بھی پیدا ہوتی ہے، علاقائی تعصبات کی بنیاد پہ بھی پیدا کی جاتی ہے۔ تو ان کے ہاں بھی علاقائی تعصبات بھی تھے، مذہبی تعصبات بھی تھے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام بیماریاں جو آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں وہ سب کی سب ان کے اندر بھی موجود تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاں خود ایسی تحریکات پیدا ہوئیں دینا۔ مثلا جیسے میں نے بتایا کہ ایک تحریک ان کی یہ سیاسی بنیادوں پہ اٹھی کہ تمام عیسائیوں کو ایک ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی مقدس سرزمین بیت المقدس کو حاصل کر سکیں اور مسلمانوں سے ان علاقوں کو آزاد کروا سکیں اور صلیب کا سر بلند کر سکیں۔ تو یہ فکر ان کے ہاں پیدا ہوئی۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں ایک اصلاحی موومنٹ بھی پیدا ہوا، یعنی کہ ظاہر ہے
کہ مذہبی طبقے کے اندر بھی جب دنیا داری آ جاتی ہے تو وہ دین کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں یا دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی کیفیت ان کے ہاں بھی آ گئی تھی. تو انہوں نے اپنے ہاں یہ مومنٹ شروع کیا کہ ایسے لوگوں کو کلیسا کا نگران بنایا جائے, کلیسا کا ذمہ دار بنایا جائے, جو فکر و عمل کے لحاظ سے اور ہر زاویے سے بہتر لوگ ہوں. اصلاحی مومنٹ ان کے ہاں یہ کہلاتا ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں پھر ان مناسب کے اوپر اچھے اچھے لوگوں کو لانا شروع کیا. وہ اچھے لوگ دو جگہوں پہ سب سے زیادہ آئے, ایک خانقاہوں کے اندر دینا اور دوسرے جو ہے طب سے وابستہ ہو گئے, یعنی کہ مطب انہوں نے کھولے, لوگوں کے علاج معالجے. یہ دو طبقے ان کے ہاں جو تھے دینا, خانقاہوں سے وابستہ ہونے والے لوگ بھی یعنی کٹر مذہبی تھے, اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا کی صلاحیت دی تھی, لہٰذا لوگوں کا علاج کرنا ان کے نزدیک ایک سب سے مقدس پیشہ ہے. تو کچھ لوگ وہ تھے جو کہ اس مقدس پیشے سے وابستہ ہوئے, اور یہی وہ دو طبقے تھے جنہوں نے دیگر عیسائیوں کو اپنے خطاب کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے, اپنی دعوت کے ذریعے ابھارا دینا, اور پاپائے روم سے انہوں نے جہاد کا فتویٰ لیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں مطلب ان کے ہاں جو تھا, اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں پہ یلغار کرنا شروع کی ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب 11ویں صدی عیسوی میں ہم پہنچتے ہیں تو یہاں مسلمانوں کی یہ جو سلطنتیں ہیں دو تھیں, یہ دو بھی 4 میں تقسیم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. ایک پہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں نظر آتے ہیں, دوسرے پر ہمیں فاطمی نظر آتے ہیں, تیسرے پر ہمیں اندلسی نظر آتے ہیں, چوتھے پہ ہمیں افریقی نظر آتے ہیں. تو اس طرح سے مسلمان بھی مختلف ٹکڑوں کے اندر مزید تقسیم ہو چکے تھے. لیکن جب 12ویں صدی شروع ہوتی ہے تو یہ احساس جس طرح عیسائیوں میں زندہ ہوا اسی طرح مسلمانوں میں بھی زندہ ہوا. اس زندگی کا سبب کیا بنا کہ جب انہوں نے اس 11ویں صدی میں مسلمانوں پہ حملے کیے, مسلمانوں کے بہت سے علاقے چھین لیے, حتیٰ کہ بیت المقدس پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. تو بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر بھی ایک دینی حمیت زندہ ہونا شروع ہوئی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو اس وقت کے حکمراں تھے جناب, انہوں نے بھی اس کا احساس کیا, جس میں بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ عماد الدین زنگی کا نام آتا ہے, اس کے بیٹے محمود الدین زنگی کا نام آتا ہے. یہ 12ویں صدی کے وہ ہیرو ہیں کہ انہوں نے جو ہے یوں سمجھیے کہ ان صلیبی حملوں کا جواب دینا شروع کیا. تو یہ وہ پیریڈ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے انتہائی ابتلا اور آزمائش کا دور تھا, جس کے بعد جنا ایک بہتر دور کا آغاز ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ آپ صلاح الدین ایوبی کا تھوڑا مجھے پرسنل بیک گراؤنڈ بتائیں. دیکھیے, سلطان صلاح الدین ایوبی کہ جب ہم حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا خاندانی پس منظر لے کے نہیں آئے, نہ ہی وہ حکمرانوں کی اولاد سے تھے, نہ ہی وہ کوئی بہت بڑی جائیداد یا پراپرٹی کے مالک تھے, نہ ہی وہ اس زمانے کے مطابق جیسے جاگیردار یا نواب ہوا کرتے تھے وہ بھی نہیں تھے. بلکہ ان کی سوانح کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آذربائیجان جو کہ اب ایران اور روس کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے, وہاں